علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور اس نماز کی خصوصی اجازت میں اپنی والدہ سے لے کر حاضر ہوا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ بزرگ تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، اب آپ ان کی خدمت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ کو اس چیز کا لالچ دیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، نماز مغرب باجماعت ادا کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو اس شرط پہ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے باجماعت ادا کی۔ تو نماز کے بعد آقا کریم علیہ السلام عبادات میں مصروف ہو گئے، وظائف نوافل میں مصروف ہو گئے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، یعنی عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور اذان پکاری جانے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لائے، حضور نے جماعت کروائی، نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نماز ادا فرمانے کے بعد جماعت کے بعد اٹھ کر کاشان اقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز بھی گزر گئی، دوسری نماز بھی گزر گئی، چھٹی تو میں ایک نماز کی والدہ سے لے کر آیا تھا، تو اب اور نہ میرا وہ مقصد پورا ہوا کہ میں نے اپنے اور والدہ کے لیے بخشش کی حضور سے دعا بھی نہ کروا سکا، تو میں والدہ کو جا کر گھر میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ سوچتے سوچتے غیر ارادی طور پر آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چند ہی قدم چل کر آگ کے پیچھے گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے بغیر منہ کو پیچھے موڑے ہوئے، رخ کو پیچھے موڑ دے بغیر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، کون ہے میرے پیچھے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو، کہیں حذیفہ تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا قلت نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، کیا کام ہے حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نے ابھی منہ کے اندر سے کوئی بات بولی نہیں، لبوں کو جنبش تک نہ دی تھی، صرف حضور کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ حاجت نہیں جنبش کی یہاں، اے لب سائل وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر لب کو جنبش نہیں دی جاتی، جنبش دینے سے پہلے ہی آپ کے کاموں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ وہ دل میں جو ہوتی ہے نیت، وہ نیت سے واقف ہے کہ ہر کام کا جو نیت بندہ کرتا ہے اس نیت سے ہی کاموں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر حضور کی اتنی محبت تھی کہ وہ جب دل میں کسی بات کا ارادہ بھی کرتے تو حضور کو اس بات کا معلوم ہو جاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو پاس بلایا اور فرمایا اے حذیفہ، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی دھرتی پہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ وہ آیا تھا، اور اس کے کام دو تھے، وہ دو کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ پہلا کام کہ وہ مجھ پر سلام بھیجنے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا کام وہ مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔